درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا گھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا ہے، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور جینا چاہتے ہیں، خدایا ہمیں جینے دے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانیں آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترستے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے نہ تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہے۔ پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ جہاں بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہیں پروردگار فرما دیا کرتے ہیں کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ لڑکی جب تڑپتی ہے نہ تو بہت روتی ہے، تم سے گلہ بھی کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے تمہاری زندگی میں اگر کوئی خاص ہے تو ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ وہ سکون سے سو رہی ہے یا تکلیف سے رو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ ہر وقت مسائل کا ورد کرنے والوں کو مسائل پہنچا لیتے ہیں، ان کے پاس بار بار آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا کریں گے۔ حالات کتنے کڑوے ہوں اگر گزر جاتے ہیں یا ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے، ہر دو صورتوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر تکلیف کا بہترین مداوا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ وہی رب تو ہے جو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں پیسے لگانے کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے جو مفلسی یا پریشانی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے۔ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔